الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ ادارۃ العمال کی سالانہ تقریب ہے اور مختلف درجات کے مختلف شعبوں میں تخصصات کے مختلف دائروں میں تعلیم حاصل کرنے والے حضرات، ان میں سے بہت سے لوگ آج اپنے نصابات کا اپنا حصہ مکمل کر رہے ہیں۔ ان سب کو مبارکباد دیتے ہوئے حضرت مولانا مفتی نعمان احمد صاحب اور ان کے رفقاء، اساتذہ، معاونین، منتظمین، سب کو مبارکباد دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ترقیات و برکات سے نوازیں اور ثمرات و قبولیت عطا فرمائیں اور رضا سے بہرور فرمائیں۔ حسب معمول اور حسب ارشاد مولانا ارباز صاحب، دو باتیں عرض کروں گا۔ علماء کو جو کام کرنے چاہیے، ایک چھوٹی سی تمہید کا اضافہ کر رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں طلباء کرام سے کہ کرنا کیا ہے عملی زندگی میں جا کر، اس کے لیے بخاری شریف کی کتاب العلم اس نقطہ نظر سے ایک بار پھر پڑھ لیں۔ علم کیا ہے، علم کے تقاضے کیا ہیں، علماء کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کام کرنا چاہیے، ایک بار پھر اس خیال سے کہ ہم امام بخاری سے علماء کے آداب سیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ پھر پڑھ لینا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیسیوں باتیں نقل کی ہیں نصیحت کے طور پر، سبق کے طور پر۔ ان میں سے دو باتیں حسب عادت۔ ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک ارشاد نقل کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے جو پبلک پہ ڈیلنگ کرتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، جو درس دیتے ہیں، جو جمعہ پڑھاتے ہیں، جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جو ویڈیو پہ میڈیا پہ کام کرتے ہیں، سارے دائرے ہم سے ایک بات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمائی ہے، لوگوں سے باتیں کرنے والے، پبلک کو ڈیل کرنے والے، لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنے والے، ان کی اس بات کا خیال کرنا چاہیے، کلموا الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ۔ لوگوں سے ان کے معروف دائرے میں بات کرو جس کو وہ سمجھ سکیں۔ لوگوں سے اس انداز میں، اس زبان میں، اس لہجے میں بات کرو یعرفون، وہ سمجھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ سمجھا تم نہ سکو اور انکار اللہ کی بات کا ہو جائے۔ سمجھانے میں کمی تم سے ہو، اللہ کے رسول کی بات کا انکار ہو جائے اور سبب تم بنو گے۔ کلموا الناس، جملہ ہر عالم کو یاد رکھنا چاہیے، کلموا الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ۔ کیا اس بات کو پسند کرو گے اللہ کی بات کا انکار کر دیا جائے، اللہ کے رسول کی بات کا انکار کیا جائے؟ وجہ پیچھے کیا ہو کہ تم سمجھا نہیں سکے۔ لوگوں کی زبان میں، ان کی ذہنی سطح پر، ان کے لیول پر، آج کی زبان میں لوگوں کی جن سے بات کر رہے ہو نا، ان کی فریکوینسی میں بات کرو۔ پہلے فریکوینسی سیٹ کرو پھر بات کرو۔ فریکوینسی سیٹ نہ ہو تو میسیج ڈیلیور ہوتا ہے اوپر سے چلا جاتا، اور بسا اوقات کنفیوژن کا باعث بنتا ہے۔ یہ اگلی بات اتحبون میں حضرت علی فرمائے، بسا اوقات ادھوری بات، نامکمل بات کنفیوژن کا باعث بنتی ہے، اور کنفیوژن پھر دور نہ ہو تو بات بھی کو بہت دور لے جاتی ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے۔ میں ایک لطیفہ اکثر سنایا کرتا ہوں، ہم کیا کرتے ہیں، یہاں بھی کئی دفعہ سنایا ہوگا، آج پھر سنا دیتا ہوں۔ ہمارے طالب علم کے زمانے کی بات ہے، ایک بزرگ تھے، اللہ پاک درجات بلند فرمائے، فوت ہو گئے۔ ایک جو جمعہ پڑھایا کرتے تھے شہر میں،
لوہارا والا بازار میں. تو ایک دن مجھے فرماتے ہیں آج میں جمعہ میرے پیچھے پڑھوں. میں نے کہا آپ کو بھی پڑھ لیں گے. جمعہ پڑھا. شام کو مجھ سے پوچھتے ہیں کیسی تقریر کی میں نے کہا بیڑا غرق کیا ہے. میں نے کہا جی کیسی تقریر کی تھی؟ میں نے بیڑا غرق کیا ہوا؟ میں نے تو بڑی محنت سے تقریر کی تھی. میں نے کہا بیچارہ لوہارا والا بازار کے مسجد کی دکاندار تھے، ان میں سے اکثر لوہا کوٹنے والے تھے. آپ ان کے سامنے بیان فرما رہے تھے یہ بات جو میں نے کی ہے یہ بشرط شے کے درجے میں ہے، یہ لا بشرط شے کے درجے میں ہے، یہ سالبہ کلیہ ہے، یہ موجبہ جزیہ ہے. کیا کر رہے تھے آپ؟ بات سمجھے؟ اس غریب کو کیا پتا کہ موجبہ کلیہ کیا ہوتا ہے، سالبہ جزیہ کیا ہوتا ہے، بشرط شے کیا ہوتا ہے، بشرط لا شے کیا ہوتا ہے. اس کو کیا پتا غریب کو؟ سادہ رہتے میں بات کرو یار. جو وہ سمجھ سکے حضرت علی بما یعرفون، جس زبان کو وہ سمجھ سکے اس میں بات کریں. اور چونکہ یہ متخصصین کے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں. ہمارے ملک کے معروف عالم دین تھے اور تعلیمی ماہرین میں سے تھے ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ تعالی. انہوں نے اوپر کے لیول کا ایک واقعہ سنا ہے. بات سمجھانے کے لیے میں وہ واقعہ عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں ضیاء الحق مرحوم کا زمانہ تھا اور ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہو رہی تھی شریعت کے نفاذ کے حوالے سے. جسٹس صاحبان بھی تھے، وزراء بھی تھے اور جنرل صاحب خود بھی تھے اور چیف جسٹس صاحب تشریف فرما تھے. بہت ہائی اور علماء میں سے اور علماء بھی تھے اور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ. اور کون ہوگا؟ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک جسٹس صاحب نے سوال کر دیا حضرت بن نوری سے. سوال کرنے والا چیف سپریم کورٹ کا جسٹس تھا. سوال کیا کسے؟ حضرت بن نوری سے. اور مجلس فوری ٹاپ کلاس میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے. حضرت اسلامک اسٹیٹ کی منیمم ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ کی منیمم ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ ڈاکٹر غازی صاحب کہتے ہیں میں دل میں کھٹکی بات کی ہے اپنی اصطلاح میں بات کرنا. اب پتہ نہیں وہ بات کیا کہہ رہا ہے واضح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. حضرت کیا فرمائیں گے؟ تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا حضرت دارالاسلام کی تعریف پوچھ رہے ہیں. یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ دارالاسلام کی تعریف پوچھ رہے ہیں. پھر حضرت بن نوری نے جو آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ خطاب فرمایا کمال کر دیا. ان سے زیادہ وضاحت کون کرے گا؟ لیکن اسلامک اسٹیٹ کی منیمم ریکوائرمنٹس کیا ہے اور دارالاسلام کی تعریف کیا ہے؟ ایک ہی بات. اس لیے وہ بھی بشرط شے لا بشرط شے والی بات ہے. اس لیے پہلی بات تو آپ پبلک ڈیلنگ میں جائیں گے تو جس سے بات کرنی ہے نا اس کے لیول پہ کریں. آج کی زبان میں سادہ سی بات فریکوینسی سیٹ کریں اور اس کے مطابق بات کریں. کوشش کریں کہ یہ میری بات سمجھ جائے. میری بات جو ہے نا اس کے ذہن میں بیٹھے اور سمجھ جائے. ایک بات تو یہ امام بخاری نے ایک واقعہ بیان کیا، وہ دوسری بات کے طور پہ واضح کرتا ہوں. یہاں یہ بات ضروری ہے کہ جس سے بات کر رہا ہوں وہ میری بات سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں یا نہیں سمجھ رہا. سمجھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا. سمجھانے والے کی ذمہ داری میری بات سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا. اس طرح موقع اس بات کا ہے یا نہیں. جو بات میں کر رہا ہوں یہ موقع اس بات کا ہے یا نہیں، اس مجلس کی بات ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھیں. بڑا لمبا واقعہ نقل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بات ہے. آخری سال تھا ان کا. حج پہ تشریف فرما تھے. مینا میں حضرت حاجیوں کے ساتھ تشریف فرما ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں.
کہتے حضرت کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے رپورٹ دی کہ میں نے کچھ لوگوں کو بیٹھ کر مشورہ کرتے دیکھا ہے کہ حضرت عمر اب بوڑھے ہو گئے، پتہ نہیں کس وقت رخصت ہو جائیں، تو بعد میں خلیفہ کون ہوگا؟ یہ سوال کہ یار ایسا کرتے ہیں ہم کوئی آپس میں مشورہ کر کے ابھی سے پلاننگ کر لیتے ہیں، اور تاکہ بعد میں ہم جس کو پہلے سے پلان کر کے خلیفہ اعلان کر دیں کہ لوگوں کو بیعت کرنی پڑے گی، جیسے حضرت صدیق اکبر کی ایک مجلس میں بات ہو گئی تھی، وہ ہو گئی تھی انشاءاللہ۔ اس نے کہا حضرت میں یہ مشورہ سن کر آیا ہوں، کچھ لوگ بیٹھے ایک بزرگ کا نام لے کر کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو خلیفہ بنا لیں گے، اعلان کر دیں گے، باقی انکار نہیں کر سکیں گے، ہم اپنی مرضی کا خلیفہ بنوا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آ کے رپورٹ دی، حضرت عمر پریشان، عبدالرحمن بن عوف، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، ان سے کہا یار یہ باتیں ہو رہی ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ مینا میں بیٹھے ہیں، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہیں، آج میں اعلان کر کے پچھلے پیر لوگوں سے خطاب کروں اور لوگوں کو خبردار کروں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ان یغصبوہم امورہم، یہ لوگوں سے ان کی آزادانہ رائے کا حق چھیننا چاہتے ہیں، میں لوگوں کو خبردار، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آج میرا ارادہ ہے کہ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور میں اعلان کر کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہاں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حق کس کا ہے کس کا نہیں ہے، تو کیا کروں؟ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عبداللہ حضرت نہیں، یہ موقع نہیں ہے، معاملہ بڑا نازک ہے، حساس معاملہ ہے، مجمع بالکل عام قسم کا ہے، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، کوئی بات سمجھے گا، کوئی نہیں سمجھے گا، کوئی آدھی سمجھے گا، کوئی پوری سمجھے گا، یا عام مجمع میں بات ضروری نہیں کہ ہر بندہ ساری بات سمجھ آئے۔ ایک لطیفہ درمیان میں عرض کرتا ہوں، حضرت والد محترم مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عید کی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہے، عید کی اذان کے لیے اذان دی جائے تو یہ بدعت ہے۔ یہ کہا، وہاں کوئی نیم سویا ہوا آدمی بیٹھا تھا، اس نے اذان بدعت ہے سن لیا، دوسرا جملہ اس کے کان میں نہیں پڑا، اس نے اپنے گاؤں جا کے کہہ دیا کہ مولانا سرفراز صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ اذان بدعت ہے۔ کہتے ہیں شام تک میرے پاس 4-5 گاؤں سے لوگ آئے گئے، یہ آپ نے نیا فتویٰ کیا دیا، میں نے اذان بدعت نہیں کہا یار، میں نے عید کی نماز کے لیے اذان جو ہے نا یہ بدعت کہا ہے۔ وہ سوئے وہ ہوگا آدمی، اس نے اتنا جملہ سن لیا، اذان بدعت ہے اور عید کی نماز کا لفظ نہیں سنا، تو یہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ ایسا نہ کریں، یہ مجمع عام ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، کوئی سمجھے گا کوئی نہیں سمجھے گا۔ یہ آپ مدینہ منورہ جائیں گے نا، وہاں چنیدہ صحابہ کرام ہیں، سب طبقوں کے سردار موجود ہیں، اور وہاں اس اجتماع میں جا کے بات کریں تاکہ آپ کی بات صحیح سمجھی جائے اور صحیح قبول کی جائے۔ مشورہ دینے والے کون تھے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس۔ حضرت عمر نے میں یہ مشورہ قبول کی، واپس گئے، اپنا ارادہ ترک کر دی، ٹھیک ہے پبلک میں بات نہیں کروں گا، میں یہ یہاں کی بات نہیں ہے۔ آخری جمعہ کا خطبہ ان کا وہی ہے، گئے واپس جا کے جمعے میں خطبے پہ بڑی تفصیل سے وہ خطبہ امام بخاری نے پورا نقل کیا، 3-4 مسئلوں پہ بات کی، ان میں ایک یہ بھی کہ دیکھو من بایا رجلا من غیر مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں کے عمومی مشورے کے بغیر کسی کی خلافت کی بیعت نہ کرنا بھی۔ وہ لمبی بات ہے، میں بات تو نہیں پڑھ رہا، صرف یہ واقعہ کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، سارے معاملات کی وضاحت کی، لیکن کہاں کی؟ جہاں کرنی چاہیے تھی۔ اور درمیان میں یہ بات عرض کر دوں، حضرت صدیق اکبر خلافت کا نظام سمجھ رہا ہے نا، خلافت کیا ہے؟ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، خلافت کا نظام
اسلام کا سیاسی نظام اگر سمجھنا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ اور حضرت عمر کا آخری خطبہ، ان دونوں کو پڑھو۔ پورا پولیٹیکل سسٹم اس دونوں خطبوں میں موجود ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کس سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہاں میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ میں مینا میں اجتماع سے خطاب کروں گا، انہیں مشورہ دیا گیا کہ نہیں جناب یہ جگہ نہیں ہے، اس کی مناسب جگہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ۔ یہ لوگ پبلک اجتماع مناسب نہیں ہے اس کا کہ ان کے سامنے یہ بات کی جائے۔ تو میں نے دوسری بات کیا کی ہے، پہلی گزارش کیا کی ہے کہ لوگوں کی ذہنی سطح کے جہاں بھی کھڑے آپ ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کریں تاکہ وہ سمجھ جائے، اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ بات میری سمجھی نہیں جا رہی اپنا لہجہ بدلیں۔ اور دوسری بات، موقع بحال کبھی دیکھیں یہ بات کہاں کرنے کی ہے، کہاں کرنے کی نہیں ہے، کہاں بات کرنے سے لوگ سمجھیں گے، صحیح فائدہ اٹھائیں گے، کہاں لوگ الجھن میں پڑ جائیں گے۔ یہ دو باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ یہ پبلک ڈیلنگ میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کی جدوجہد، آپ کی گفتگو، آپ کا درس، آپ کا خطاب، آپ کی ٹویٹ، آپ کی پوسٹ لوگوں کے لیے الجھن کا باعث نہ بنے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔